پہلے یہ جو ٹیکس والا فارم ہے اس کے اوپر میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سنگل پیج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اندر 6 صفحوں کے اندر یہ کیا چیزیں ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے نہ بھرنے والوں کے اندر کیپیسٹی ہے. تو سیدھا پوچھو تیری آمدن اور اخراجات کتنے اور وہ بھر کے تو لکھ کے دے دے. ایسا نہیں اقبال صاحب؟ اور نہیں، اور آپ نے جو شروع میں بات کی نا، میں تو ادھر واپس جاؤں گا کہ یہ جو بینکس کے ساتھ انہوں نے اکاؤنٹس کی پروبنگ کا کام شروع کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ سب بینکوں سے پیسہ نکال لیں گے. یہ یا کیش میں رکھیں گے یا دبئی چلے جائیں گے. کیش میں رکھیں گے یا باہر چلے جائیں گے. آپ کی جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا مسئلہ ہے وہ اور پیچھے چلا جائے گا. اور اٹ اگین گوز بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ اگر آپ کسی ملک کے اندر بزنس سینٹیمنٹ کو نہیں اپریشیٹ کریں گے، اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ دنیا میں آج اتنے ملک ہیں، آپ کسی کی انویسٹمنٹ پالیسی اٹھا لیں، یہ رہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، افریقہ کے ملک کی اٹھا لیں، ایشیا کی اٹھا لیں، 19-20 کا فرق ہے. بس سب آج ایک دوسرے کی نقل مار کے کٹ پیسٹ کر کے ایک جیسے انسینٹیو دے رہے ہیں. لیکن کیا اس پالیسی کے ساتھ پیسہ وہاں چلا جاتا؟ نہیں جاتا. پیسہ وہیں جاتا ہے کہ جہاں انویسٹر کا کانفیڈنس ہو، اور انویسٹر کا کانفیڈنس وہیں ہوگا جہاں 3 چیزیں جیسے میں نے کہا، اسے سیکیورٹی نظر آئے گی، اس کو سٹیبلٹی نظر آئے گی، اس کو کنٹینیوٹی آف پالیسیز نظر آئے گی. اگر ہم یہ چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، ہمارا ایشو پولیٹیکل اکانومی کا ہے، جب تک ہم اسے ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ دلدل میں پھنسے رہیں گے. بدقسمتی سے اس حکومت نے اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا پلان نہیں پیش کیا جس سے ایک انویسٹر کو یہ کانفیڈنس آئے کہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے جس سے یہ اکانومی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. حکمت سے خالی بجٹ. یہ تو صرف ایک آئی ایم ایف کا لون یا آئی ایم ایف کا $6 ارب لینے کا بجٹ ہے. اور ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ دیکھیے آئی ایم ایف ایک بینکر ہے، آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے. ان کا اپنا مفاد ہے، انہوں نے اس کے اوپر دیکھنا ہے، ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. جب آپ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتے ہیں وہ بڑی کولڈ بلڈڈ نیگوشیشن ہوتی ہے. آپ کو اپنے مفادات کی ریڈ لائنز پتہ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو بہت ایڈمنٹلی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے انٹرسٹ کو. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اسی طرح ڈار صاحب کے ساتھ دونوں کے ساتھ موقع ملا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جہاں ہمارے مفادات تھے، مثال کے طور پہ اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جی ایس ٹی لاؤ ایگریکلچر سیکٹر پہ. ہم نے کہا نہیں، اس سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کریپل ہو جائے گا، ہم اس کو نہیں مانتے، اور منوایا ان کو. آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ریڈ لائنز کیا ہیں. لیکن جب آپ سرنڈر کر دیں، اور اس بجٹ کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے اس کو سرنڈر کر دیا گیا.